قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بالحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قائل عمل صالحہ یعنی حسنات کو نیکیاں وہ سرمایہ ہے جو دنیا ہے جو انسان کے کام آنے والے ہیں، لیکن آخرت کے اندر بھی انسان کے کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر جتنا انسان زندگی گزارتا ہے جیسے گزارتا ہے اگر وہ اچھی گزار رہا ہے، اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ نیک کام آخرت میں کام آئیں گے، دنیا کے اندر بھی کام آئیں گے۔ لیکن وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے بس ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے، نہ نماز کا ہے، نہ دین کی کسی کام کا ہے، نہ زکوٰۃ اور روزے کا ہے، نہ معاملات کا ہے اچھے طریقے سے کرنے کا، اپنی زندگی ایسے ہی گزارتے چلا جا رہا ہے۔ ایک زندگی گزارتی ہے یہ دنیا کے اندر گزر جائے گی، ایک زندگی وہ ہے جو اللہ کے اور نبی کے حکموں کے طریقے کے مطابق گزرے گی۔ وہ زندگی دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرے گی، وہ نیک اعمال ہمارے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے ہم سے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازیں گے۔ لیکن ایک وہ زندگی ہے انسان گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے خلاف، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک وہ زندگی بھی ہے اس میں دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ جب انسان اسی زندگی کو نبی اور اللہ کے طریقے کے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا تو یہ نیک بن جائیں گے، نیک عمل کہلائیں گے، اعمال صالح کہلائیں گے، تو یہ آخرت میں کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کام آئیں گے۔ لیکن جب یہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے نبی کے طریقے سے ہٹ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکموں کی تعمیل کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پس پش ڈال کر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ برے اعمال ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، بری باتیں ہیں، تو یہ زندگی انسان کی جہنم بن جائے گی۔ اور یہی زندگی دنیا کے اندر تو کامیاب اس کو لگ رہی ہے بظاہر، پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو اچھی لگ رہی کہ میرے ساتھ میں ساتھ باقی ہے، سب چیزیں میری اچھی خاصی ہیں، اچھا کھاتا نوجوان ہے، اچھا کھٹا ہے، صبح کو جاتا ہے شام کو آتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے قرآن سے، کوئی مطلب نہیں ہے دین کی باتوں سے، کوئی مطلب نہیں ہے حدیث سے، کوئی مطلب نہیں ہے نبی کے طریقوں سے، کوئی مطلب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے سے، بلکہ یہ زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ میری زندگی یہ جو میں گزار رہا ہوں یہ جہنم میں لے کر جائے گی۔ جب انسان کو وہ نیک زندگی جو اللہ کے حکموں کے مطابق گزری وہ جنت میں پہنچائے گی، تو ایک وہ زندگی جو اللہ کے حکموں سے ہٹ کر، نبی کے اصولوں سے ہٹ کر، صحابہ کی پیروی سے ہٹ کر اگر گزارتا ہے تو وہ زندگی انسان کو جہنم میں نہیں لے کے جائے گی، ضرور جہنم میں پہنچائے گی۔ میرے بھائی بزرگ دوست، آج سوچیے گا جب انسان زندگی گزارتا ہے نیک کاموں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی نوازیں گے، اور نیکیاں یہ وہ سرمایہ بن جائے گی کہ آخرت
میں در حقیقت یہی وہ جگہ پہنچی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان کے لیے، اور یہی وہ سرمایہ ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے حق میں نجات اور کامیابی کے فیصلے ہوں گے۔ جب نیکی کری ہوگی، جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کی ہوگی، نبی کی سنتوں پر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، تو یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ نجات اور کامیابی کے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربہم ثوابا وخیر عملا۔ یعنی مال اور اولاد جو ہے یہ دنیاوی زندگی کی زینت اور سامان ہے، اور باقی رہنے والی چیز، باقی رہنے والی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ کیا رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں نیک اعمال رہیں گے جو بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے اور انجام کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں آپ کی جگہ پہنچی بہتر ہوگی۔ لیکن میرے بھائی بزرگ دوستوں، یہ جب ہوگا جب ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اس طریقے پہ گزاریں گے جو طریقہ پوری دنیا کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے، اسی طریقے پر اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، نیک عمل کریں گے، تو ہماری زندگی کامیاب اور کامیابی سے سرفراز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، غیروں کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے ان کی تہذیب کو اپنے اندر لا لیا، تو یاد رکھیے گا کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ناکام اور نامراد ہو جائے گی، اور پھر اس کا وبال یہ ہوگا کہ آخرت میں جا کے بھی یہ زندگی ہمارے نیک اعمال، یہ برے اعمال میرے بھائی جہنم کا ذریعہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں بہت ہوں گی، انسان کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ پہاڑوں کو چھو جائیں، ڈھیر ہوں گے پہاڑوں کی جیسا۔ اگر پہاڑوں کو جمع کیا جائے تو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی روایت فرماتے ہیں فعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَسَنَاتِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لوگ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گا، نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، ان کی حیثیت یہاں تک ہوگی کہ وہ نیک کے پہاڑ تو بن جائیں گی، لیکن وہ ذرات کی طرح، ریت کے ذرات کی طرح بکھر جائے گی، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا، ہم پریشان ہو گئے صحابہ، پریشان ہونے کے بعد وہ کہنے لگے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمانے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک انسان کی اتنی ساری نیکیاں ہوں گی کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں اگر جمع کی جائے، لیکن وہ نمبر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تو ان کی نیکیوں کو جب جمع کیا جائے گا تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نیکیوں کے ساتھ میں ایسے گناہوں کو انجام دیا ہے، اس طرف
نیکی کرتا ہے، ایک طرف نیکی کے کام کرتا ہے، دوسری طرف گناہ کرتا ہے، اور اس بندے کو یہ احساس لگتا نہیں ہوتا، اس بندے کو یہ شعور لگتا نہیں رہتا کہ میں نے نیکی تو کی تھی لیکن میں نے نیکی کو ویسے ہی گزار دیا، اس کا وزن کو گھٹا دیا، اس کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایسے لوگ کون سے ہوں گے، ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتا دیجیے تاکہ ہم ان سے ہوشیار رہیں، تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جیسے تم لوگ ہو، تم ہی میں سے ہوں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہوں گے، پانچوں کو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، فرائض اور واجبات کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہوں گے تو اللہ کے حدودوں کو پار کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے، جب سے ملٹی میڈیا موبائل ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں، عوام کے ہاتھوں میں آیا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائی دوستو، یہ اپنی ایک طرف تو نیکیاں کرتے ہیں، ایک طرف تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن تنہائی میں جب یہ ہوتے ہیں تو اللہ کی حدود کو پار کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اور ان کا موبائل ہوتا ہے۔ آدمی 10-5 آدمیوں کے سامنے کسی ایسے گناہ کو کرنے سے شرماتا ہے اور ڈرتا ہے کہ موبائل کی اسکرین سامنے ہو اور 4-5 آدمی 10-5 آدمی موجود ہو تو یہ انسان اب گناہ نہیں کرے گا، اب یہ گندا کام نہیں کرے گا، اب یہ اس اسکرین پر سیریل نہیں دیکھے گا، گندا سین نہیں دیکھے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ تنہائی میں جائے گا، جیسے ہی یہ الگ ہوگا، جیسے ہی یہ اپنے بند کمرے کے اندر تنہا پڑا ہوگا تو میرے بھائیوں یہ ایسے ایسے مناظرات اس گندے موبائل پر، اس گندے انداز میں ایسے ایسے مناظرات دیکھے گا کہ اس کی وجہ سے میرے بھائیوں اس کی جو نیکیاں تھی ان کا وزن بھی ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ میرے بھائیوں آج پوری دنیا کے اندر آپ غور کریں، ایک وہ نوجوان طبقہ جو مستقبل کا سرمایہ ہے، جو آنے والے وقت کے لیے میرے بھائیوں ایک سکون کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر ہم مشاہدہ کر کے دیکھیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ دوسری برادری ہو، کسی بھی برادری کو اٹھا لیجیے گا، کسی انسان کو بھی اٹھا لیجیے گا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ 90-95% وہ نوجوان ہے جو اس موبائل کے اندر اچھائی کو دیکھنے کے باوجود اس سے یہ اچھائی دیکھ سکتا تھا، لیکن آج گندے طریقے سے، گندی سوچ کے اعتبار سے، گندی فحش اور فلمیں دیکھنے کے اعتبار سے اس موبائل کو یہ انسان استعمال کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی انسان کے دماغ میں، ذہن میں ڈر ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو یہ انسان بچ جاتا ہے۔ اب جب تنہائی ہوگی، ماں پوچھنے والی نہیں ہے، باپ پوچھنے والا نہیں ہے، بھائی پوچھنے والا نہیں ہے، گھر کا ذمہ دار خبر لینے والا نہیں ہے، بچوں کو موبائل دے دیا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو وہ تنہائی میں 2-2 گھنٹے 5-5 گھنٹے موبائل چلا رہے ہیں، لیکن باپ کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ تو موبائل کے اندر کیا چلا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کا بھی آپ لوگوں سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا، آپ کو بار بار ٹوکنا ہے، بار بار کہنا ہے، آپ باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا یہ سوال ضرور ہوگا، آپ یہ ضرور کہیں گے کہ میرے بچے نہیں مانتے، میرے بچے میری نہیں سنتے۔ یاد رکھیے گا ایسے ہی اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا، آپ بچ نہ پائیں گے، بلکہ اس بارگاہ رب العزت میں جواب دینا ہوگا کہ بچے تمہارے تھے، ہم نے سمجھایا، آپ نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا بچوں کو موبائل صحیح کر کے استعمال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر گھنٹے میں اور ہر دن آپ ان کا موبائل چیک کریں، ہر دن آپ ان کے موبائل کو دیکھیں، بچہ کون سی ویب سائٹ پہ جاتا ہے، بچہ کون سی چیزیں دیکھتا ہے، ہر دن اس کو چیک کریں۔ لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ بچے جو آج ماں باپ
آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچوں کی دین کی طرف رغبت نہیں ہے، ہمارے بچے دین کی طرف نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، معلوم یہ ہوتا ہے یہ گندی تصاویر، گندی فلمیں جب ایک موبائل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں نتیجہ یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان، یہ نوجوان نہ نماز پڑھیں گے نہ کوئی دین کا کام کریں گے۔ کیوں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو پار کر دیا۔ اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، ایک حدیث میں سے یہاں تک آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، جب دوسرا کرتا ہے دو لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ انسان کے گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس سے کہتے پھر رہے ہیں آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ نماز پڑھ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں آپ 100 مرتبہ کہیے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائیوں اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت کا پردہ اڑ گیا، اور جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا پردہ اڑ جائے تو میرے بھائیوں آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا کام تو اللہ کا ہے، وہ اللہ جس سے چاہے وہ دین کا کام لے سکتا ہے، جس سے چاہے وہ نیک کام کروا سکتا ہے۔ میری بات کا خلاصہ یہ سمجھیے گا کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، اور وہ نوجوان طبقہ جو میرے بھائیوں یہ ایسے زندگی گزار دیتا ہے، ایک وہ نوجوان طبقہ بھی ہے اسی معاشرے کے اندر جو نہ کمانے کا ہے نہ کھانے کا ہے، باپ کی کندھوں پر بوجھ ہے، باپ کو ستاتا ہے، رات دن گالیاں بکتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لیکن وہ گھر میں پڑا رہتا ہے، گھر میں ماں باپ کا کھاتا بھی ہے، ماں باپ کی محنت کا کمایا ہوا سب کچھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی باپ کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ باپ اس سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیجئے گا۔ اجی میں تو بار بار کہتا ہوں، آپ بار بار نہیں کہتے، آپ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہیے گا۔ دعوت کو کس کو کہتے ہیں، تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم نے تبلیغ صرف یہ سمجھ لیا کہ ہم بیگ اٹھائیں اور بستر اٹھائیں اور جانے کے بعد میں باہر چلے جائیں، صرف ان کو تبلیغ دیں۔ میری بات کا برا نہ ماننا، سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اپنے گھر والوں کو بار بار تلقین کروں۔ میرے نبی نے اپنا دین اگر پھیلایا تھا تو دین سب سے پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا تھا، اپنے گھر کی تبلیغ کی تھی، اس کے بعد میں گئے تھے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انفرادی طور پر کتنی دعوتیں دی ہیں۔ میں خود اپنا ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں دیوبند کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں دوست ایک مسجد کے اندر امام تھا، 18 دکانیں ہیں اس مسجد کی مارکیٹ کے اندر، اور دکانیں مسجد کی مارکیٹ کے بالکل اندر ہے، ایسے نہیں ہے باہر ہوں، صرف 2 قدم پر مسجد ہے۔ ایک بندہ تھا سکندر نام کا، میں اس سے کہتا تھا اللہ کے بندے نماز پڑھ لیجیے، آپ کی دکان مسجد کے اندر ہے، آپ کی دکان مسجد کے اندر ہے، کہیں دور جانا نہیں پڑے گا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، میرے بھائیو تیسرے دن اس نے آستین چڑھا لی اور وہ سنائی ہے، وہ گالیاں بکی ہے اس نے کہ تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو، تم مجھ سے کیا کہتے ہو، میں جانوں اور میرا کام جانے، میں نماز پڑھوں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھوں تو ٹھیک ہے۔ میرے بھائی سننا تو ملے گا، اور سننے سے ہی کامیابی ہے۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں پہلے انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے بعد میں کہیں کچھ ملا ہے، اس کے بعد میں نبی بنائے گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے گا، پہلے مشقتیں اٹھائی ہیں، 40 سال وہ دو رہے۔ یہ تو نبوت کے بعد کی پریشانیاں ہوئی ہیں، اور نبوت کے بعد میں 40 سال کے بعد میں ہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام حقیقی دین کو کھلا پھیلانا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ ایک انفرادی طور پر، لیکن بعد میں بھی انفرادی طور پر دعوت دی ہے۔ اس کے بعد میں کہیں یہ لوگ دین کے اندر آئے ہیں، ایک نے ایمان قبول کیا ہے، پھر 2 نے کیا ہے، پھر 3 نے کیا ہے، نتیجہ یہ ہوا ہے 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہ
میرے بھائیوں ایمان کے اندر داخل ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن ان کے یہاں یہی تھا کہ اللہ کا دین پہلے تھا، نبی کی شریعت پہلے تھی، جو نبی نے فرما دیا ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے وہ اس پر چلتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر چلتے ہیں، ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، میں اور آپ بھی زندگی گزارتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری نیکیوں کا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کرنے کے باوجود صبح سے شام تک اتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں کی کوئی حیثیت، کوئی وزن باقی نہ رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، پوشیدہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اچھے اور نیک کام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے طریقے کو اپنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔